کے بعد رب تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا، آسمانوں کو بدل دے گا اور زمین کو ایسے پھیلا دے گا کہ اس میں اونچا نیچا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، ٹوٹل اسٹریٹ زمین ہوگی۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے مخلوق اس بدلی ہوئی زمین پر اس طرح آ جائے گی جیسے وہ پہلی والی زمین میں تھی، یعنی جو پہلے زمین میں دفن تھے وہ اس زمین میں دفن ہو جائیں گے، اور جو باہر تھے وہ اس پر بھی باہر رہیں گے، کیونکہ کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو دفن نہیں کیا جائے گا، وہ تو قیامت طاری ہو جائے گی، اور جو لوگ دنیا میں لوگ ہوں گے وہ اسی طرح زمین پر پھیلے ہوئے ہوں گے، وہ اس نئی زمین پر آ جائیں گے۔ یہ زمین بالکل اسٹریٹ ہوگی، اور ایسی اسٹریٹ ہوگی کہ زمین کے کونے پر بھی اگر کوئی رائی کا دانہ ہوگا تو وہ نظر آ جائے گا، ٹوٹلی اسٹریٹ زمین ہوگی۔ اب اللہ کریم آسمان کو جب بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ 40 دن تک بارش برساتا رہے گا، یہاں تک کہ مخلوق پر پانی 12 ہاتھ کے برابر بلند ہو جائے گا، اتنا پانی ہو جائے گا۔ پھر اللہ کریم باڈیز کو اگنے کا حکم دے گا۔ کمال دیکھیں، رب کی شان دیکھیں، اب باڈیز جو ہیں وہ سبزیوں کی طرح اگنے لگ جائیں گی، یہاں تک کہ جب ان کے جسم پہلے کی طرح کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں۔ وہ تو کن کا مالک ہے نا، وہ تو فرماتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے، وہ فرمائے گا زندہ ہو جائے تو عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے دوبارہ زندہ ہونے والوں میں یہی فرشتے ہوں گے۔ پھر حکم الہی سے حضرت اسرافیل سور پکڑیں گے اور اپنے منہ پر رکھ لیں گے، پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں تو وہ دونوں بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک روحوں کو بلائیں گا تو روحیں حاضر کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، اے مسلمانوں آپ کو مبارک ہو، ایمان والوں مبارک ہو۔ مسلمانوں کی روحیں نور سے چمک رہی ہوں گی اور باقی روحیں اندھیرے میں ہوں گی۔ اللہ کریم سب روحیں کو سور میں ڈال دے گا اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ وہ دوبارہ اٹھنے اور جمع کرنے والی پھونک مارے۔ بس وہ جب پھونک ماریں گے سور میں تو روحیں سور سے شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کر زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیں گی۔ پس روحیں زمین کے نیچے اپنی باڈیز کی طرف جائیں گی اور ناک کے جو ہولز ہوں گے نا، ناک کے سوراخ سے داخل ہو کر جسم میں سرایت کر جائیں گی۔ اس کے بعد حشر برپا ہوگا اور لوگ جمع ہونا شروع ہوں گے۔ ویورز کیسی معلومات ہے، سنتے ہیں تو بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پھر سے وہ لوگ زندہ ہوں گے۔ ذرا غور کریں نا کہ دو نفخوں یعنی دونوں سوروں کے درمیان، یعنی ایک سور وہ جس میں سب کو موت آ جائے گی اور دوسری سور جس میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ خیر وقفہ جتنا بھی ہو، لیکن ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ہوگا کیسے کہ اتنا ٹائم پیریڈ گزر گیا ہوگا، باڈیز تو ڈیکمپوز ہو چکی ہوں گی، باڈی کے ٹائنی پارٹیکلز، چھوٹے چھوٹے ذرے زمین کے پارٹیکل کے ساتھ مل چکے ہوں گے، نہ جانے کہاں کہاں پہنچ چکے ہوں گے، پھر یہ سب کیسے ہوگا؟